السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورۃ الاعراف 7 نمبر کی سورت شریفہ کی یہ آیتیں تھی۔ آیت کا سیریل ہے 11 سے 25 تک۔ پہلے جو مضمون بیان ہوا اس کے اندر کتاب کا تعارف تھا، رسولوں کا تعارف تھا کہ آگے رسولوں کا تذکرہ آنے والا ہے، کتاب کا تذکرہ آنے والا ہے، خود تمہارا تذکرہ آنے والا ہے کہ تمہارا حشر کیا ہوگا قیامت کے دن، اور اس کے بعد میں یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے اعمال کے اوپر میں تمہاری مغفرت ہونی ہے۔ اب یہ ایک ضروری چیز یہ پیدا ہوتی ہے، اس دنیا میں ہم جیتے ہیں، ہم مرتے بھی ہیں، ہم آتے بھی ہیں، ہم جاتے بھی ہیں، لیکن چند سوالات کا کوئی جواب دنیا کی کوئی کتاب نہیں دیتی۔ یہ 3 کتابوں کا ایکسیپشن ہو سکتا ہے، جس کے اندر میں بائبل کے بارے میں بھی مجھے افسوس ہے کہ تورات شریف اور انجیل شریف کے اوریجنل نسخے نہیں ملتے، ترجمہ در ترجمہ در ترجمہ اوریجنل غائب ہے، لیکن ایک کتاب پھر بھی بچی ہوئی ہے جس کی آج تک اوریجنل ہے، وہ آخری کتاب ہے، اور اس میں ہمیں صحیح نقشہ ملتا ہے کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، اور جہاں جانا ہے وہاں کیا ہوگا۔ یہ 3-4 سوال ہیں، اس کا کوئی جواب واضح طور سے نہیں ملتا۔ خود یہ انسان کون ہے اس کا بھی جواب نہیں ملتا۔ یہاں پھر ہم کو وہ سبق بتایا گیا کہ تم کون ہو، تمہارا تعارف ہم تم کو دیں۔ تم دنیا کی لیبوریٹریز میں اور اپنی عقل سے پتہ نہیں لگا سکو گے کہ تم خود کون ہو، اور اس کا تذکرہ بہت پہلے سورۃ البقرہ میں 2-3 رکوع میں ہی کر دیا کہ تم کو ہم نے پیدا کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ رب تعالیٰ نے فرشتوں جیسی بڑی بڑی مخلوق سے کہا کہ میرا ایک پلان ہے کہ زمین میں خلیفہ بناؤں، جو یہاں آباد ہیں ان کی جگہ ایک نئی نسل، ایک نئی مخلوق کو لے آؤں۔ انہوں نے اپنا جو خدشہ تھا وہ پیش کیا، انہوں نے اپنا خدشہ پیش کیا اس لیے کہ انہیں زمین کا تجربہ تھا کہ جب اس زمین پر جنات کی نسل آباد تھی تو انہوں نے وہی کچھ کیا۔ اب زمین کے انوائرنمنٹ میں ٹیسٹ کے لیے ایک مخلوق بنائی جا رہی ہے، اس کے سوا اور وہ کیا کرے گی؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، بڑی سواری کے ساتھ میں اور سبحان کے ساتھ میں اور اللہ کی تقدیس بیان کرتے ہوئے انہوں نے عرض کیا کہ کیا آپ اس میں ایسی مخلوق بنائیں گے جو اس میں فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ حالانکہ یہ ان کا assumption تھا، اور اس سے پہلے کی مخلوق کے جو حرکتیں ہوئی تھی اس کی بنا پر انہوں نے کہا کہ اس انوائرمنٹ میں یہی کچھ ہوگا کہ آزاد مخلوق وہی کچھ کرے گی جس کو سوورنٹی آف زمین دی گئی ہو، خلیفۃ الارض جس کو بنایا گیا ہو، وہ پھر اس طرح سے مس یوز کرے گا پاور کا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، تمہیں پتہ نہیں مجھے معلوم ہے میں کون سی چیز بنا رہا ہوں، ایک ٹیسٹ کر کے بھی بتا دیا کہ اس طرح سے علم پر فضیلت دی اس کو، اور اس کو وہ علم دیے یہاں کہ چیز کی گہرائی کو پائے، چیز سے کوئی چیز نکال سکے، اور ایک عمل شروع ہو جس کو تخلیقی عمل تو کبھی نہیں کہا جا سکتا۔ تخلیقی عمل اس کو کہیں گے کہ کچھ نہ ہو اور اس میں سے پیدا کر دیا جائے۔ انسان جو کچھ اویلیبل مٹیریل ہے یہاں زمین پہ آلریڈی ہزاروں لاکھوں سال کے قبل اس کے آنے کے، اسی میں سے وہ ترقی کی معراج پہ پہنچے۔ جو آج ترقی ہم دیکھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری حضرت آدم کو ودیت کر دی گئی تھی، اور وہ سلسلہ ہمارے اندر میں چل رہا ہے، اور اسی کا تذکرہ قرآن شریف نے حضرت آدم کا تذکرہ 5 جگہ حضرت آدم اما حوا کا کیا ہے، اور اس کے الگ الگ پہلو دیے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا جو پہلو ہے وہ ایک الگ پہلو ہے، یہاں ایک الگ پہلو سے بات کہی جا رہی ہے۔ قرآن شریف میں کہانیاں بیان نہیں ہوئی، کہانیوں کے اندر تو مرچ مسالہ بھی ہے، ایک کلائمیکس آئے گا، ہیرو ہیروئن چاہیے اور پتہ نہیں کیا، ایک ولین بھی چاہیے، اس کے بعد کلائمیکس آئے گا اور اس کے بعد میں سب ہوگا۔ کہانی کہیں نہیں ہے، انبیاء کے واقعات ہیں، وہ واقعات ہیں جس کا ہم پتہ ہی نہیں لگا سکتے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کا کوئی ریکارڈ ہم حاصل ہی نہیں کر سکتے، چاہے کتنی بھی ترقی کر لیں۔ موت پر ہم وجے پا نہیں سکتے، چاہے چاند پہ چلے جائیں، چاہے مارس پہ چلے جائیں، اور نہ کوئی ایسی چیز ہم لا بھی سکیں گے یہاں کہ پھر نچائیں ساری دنیا کو۔ لاشعور میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ دنیا کے باہر دوسرے کروں پر جا کر کوئی ایسی چیز ہاتھ لگ جائے کہ دنیا کا میں حکمراں بن جاؤں اور میرے اشاروں پر دنیا ناچے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی ہوگا، اس لیے کہ ہمارے فائدے کی ساری چیزیں اللہ نے یہیں رکھی ہیں۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا سونا وہاں سے لائیں گے، چاندی وہاں سے لائیں گے، پیٹرول وہاں سے لائیں گے؟ وہاں سے لانے کا اخراجات ہوں گے کہ 50,000 روپے کا 1 لیٹر بھی نہیں سے بھی زیادہ کاسٹنگ پڑ جائے گی۔ یہ سب خام خیالیاں ہیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ موت پر وجے حاصل ہو، سو وہ بھی نہیں ہونے والی۔ رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، انسانوں تمہاری تقدیر میں نے موت لکھ دیا ہے اور تم اس سے بچ نہیں سکو گے اور ہمیں تھکا نہیں سکو گے۔ اب یہاں اس جگہ سورۃ الاعراف کے شروع میں وہ نقشہ پیش کیا جا رہا ہے اور ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا ریئل دشمن کون ہے۔ ہم نے لوگوں کو دوسروں کو دشمن سمجھ رکھا ہے، وہ بڑا ملک ہے وہ دشمن ہے، وہ سپر پاور ہمارا دشمن ہے، فلاں ریس یا فلاں مذہب والے ہمارے دشمن ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ دشمن تمہارا کون ہے۔ اور اس پر یہاں ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ بات کیا ہے، یہ ٹرائنگل کیا ہے۔ اس ٹرائنگل کو انشاءاللہ اس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ پھر بھی سارے متشابہات ہوں گے، ایسے واقعات جس کی تعویل ہم نہیں کر سکتے، اس پر ایمان رکھنا ہوگا۔ اس لیے کہ اگر قرآن شریف پر ایمان ہے اور خود اللہ کی ذات پر ایمان ہے تو جو وہ فرما رہے ہیں اس پر بھی ایمان رکھنا ہوگا، اس کی توجیہ اور دلیل اور اف اور بٹ اس کو نہیں لگایا جا سکتا۔ تو سب سے پہلے ہم ترجمہ کر دیں کہ آیات بینات کے انسانی ذہن پر اس کا جو عکس پڑتا ہے اس کو اپنے الفاظ میں ادا کر دیں، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ سجھائیں گے ہمیں اسی کی روشنی میں اس رکوع سے درس حاصل کر کے آپ سے شیئر کریں گے۔ اور اے انسانوں، ہم نے تمہاری تخلیق کی، پھر ہم نے تمہیں شیپ دیا، پھر ہم نے فرشتوں جیسی مخلوق سے کہا کہ جھکو آدم کے لیے، جھکے سب، لیکن ابلیس نے نہیں کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ رب تعالیٰ نے پوچھا کہ ایسی کون سی چیز تجھے آڑے آئی کہ جب میں نے حکم دیا تھا
تو بھی تم نے سجدہ نہیں کیا۔ شیطان نے جواباً کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے گیٹ لاس فرام ہیئر، یہ تیرے لیے کبھی ممکن نہیں کہ تو یہاں تکبر کرے، تو نکل، بے شک تو خوار ہونے والوں میں سے ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب مجھے مہلت دیجئے اس دن تک جس دن آپ ریزریکشن کریں، حساب لیں ساری مخلوق کا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تجھے تو انتظار کی مہلت دی جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ یا رب آپ نے مجھے ڈسگریس کیا ہے، میرا گریڈ کم کیا ہے، تو ضرور میں بیٹھوں گا اس کے لیے، آدم کی نسل کے لیے آپ کے سیدھے راستے پر، پھر میں ان پر اٹیک کروں گا، ان کے دائیں بائیں، ان کے آگے پیچھے سے، اور ان انسانوں کی اکثریت کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا گیٹ لاس فرام ہیئر، ذلت والا اور دھتکارا ہوا بن کر، جو تجھے فالو کرے گا ضرور میں جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا۔ اور ہم نے آدم سے فرمایا کہ آدم تم اور تمہارا جوڑا سکونت حاصل کرو جنت میں، اور تم کنزیوم کر سکتے ہو یہاں کی نعمتیں جہاں سے تم جتنی چاہو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ہو جاؤ گے گنہگاروں میں۔ اور وسپر کیا ان کو کہ تم دونوں کے رب نے اس درخت سے کے قریب نہ جانے کے لیے اس لیے تمہیں منع کیا ہے کہ تم دونوں یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے، اور قسم کھائی ان دونوں کے لیے کہ بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اور پھر رفتہ رفتہ اس دھوکے میں ان کو گرفتار کیا، اور جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھا تو ان دونوں کے سوآت کھل گئے، جس پر وہ جنت کے پتے لگانے لگے۔ رب نے ندا دی انہیں کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب آنے سے منع نہیں کیا تھا، اور تم کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ شیطان بے شک تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم ظلم کر بیٹھے اپنے آپ پر، اور اگر آپ ہماری مغفرت نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم تو ٹوٹل لاس میں چلے جائیں گے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے اترو، تم ایک دوسرے کے لیے ٹیسٹنگ پوائنٹ ہوں گے، اور تمہارے لیے زمین میں استقرار یا ٹھکانہ ہے ایک پرٹیکولر مدت تک۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ نے کہ اسی زمین پر تمہاری حیات ہے، اسی میں تمہاری موت ہونی ہے، اور یہیں سے میں تم کو دوبارہ نکالوں گا۔ یہ تو ہو گیا اس کا ترجمہ جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ قبول بھی فرما لے اس کو، اور ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم کوئی اتفاقی مخلوق نہیں ہے، پلانڈ ہے، اللہ کا ہر کام پلانڈ رہتا ہے، اور کانا امر اللہ قدرم مقدورا، فلی ارینجڈ ہوتا ہے، وہ ایرر فری کام ہوتا ہے۔ ایک مخلوق اس نے بنانی تھی زمین پر، اب زمین پر اس سے پہلے کون آباد تھا؟ ایک اہم سوال ہے، ہم سے پہلے کون آباد تھا جو اب بھی آباد ہے؟ اور وہ ہے جناتوں کی مخلوق۔ 15 نمبر کی صورت میں فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، کہ جناتوں کو ہم نے اس انسانیت سے پہلے پیدا کیا شعلہ مارتی ہوئی آگ سے۔ یہ ان کی اصل تھی، اور ہماری اصل کا بھی بار بار تذکرہ کیا، اور ہماری اصل کا کیا، لیکن سب سے پہلا آدمی جو بنایا اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اس میں کیسے روح ڈالی، لائف ڈالی، وہ بھی بتا دیا، اور اس کا ٹیسٹ لیا فرشتوں کے سامنے، مخلوق کے سامنے، تو وہ سمجھ میں آیا ان کو کہ بھئی بڑی چوٹی کی مخلوق ہے، حالانکہ 5 فٹ کا قد ہے، لیکن پتہ نہیں اس کی کمندیں کہاں کہاں ہوں، اور واقعی اس کی کمندیں اتنی زیادہ ہیں کہ جو معلوم مخلوق ہے ہمارے سامنے، اس میں ہم کسی کو نہیں پاتے کہ وہ اتنی ایڈوانس ہو، وہ ایڈوانس ہو ہی نہیں سکتی، ہر دن اس کا ایڈوانسمنٹ سے پہلے دن سے جا رہا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن شریف میں کہانیاں ملا دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ لوگ جن کے پاس وحی نہیں ہے اور صرف اٹکلیں لگاتے ہیں، ان اٹکلوں پہ چلے تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ہم بندر کی اولاد ہیں، ہم نہیں ہیں، کوئی ہوگا تو ہوگا،
میں بندر کی اولاد نہیں ہوں، میں تو انسان کی اولاد ہوں، بلکہ میں تو حضرت آدم کی اولاد ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے اسی بندروں سے خلیہ آگے بڑھ رہا ہو۔ اور آج سائنس نے باطل قرار دے دیا یہ بندر کے ڈیولپمنٹ کو۔ اس نے بتایا کہ ہر مخلوق کا ایک الگ سیل ہوتا ہے، آپ مخلوق سے مخلوق کوئی نوی بنا نہیں سکتے کہ 4 ٹانگ کی بکریاں ہیں اب 2 ٹانگ کی پیدا ہوں گی، ایسا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سب کر لیا جینیٹک انجینئرنگ میں، انہوں نے کلوننگ بھی کر لی، لیکن فیل ہوئے، اس کا اقرار بھی نہیں کرتے کہ ہم فیل ہوئے۔ کیسے اقرار کریں؟ تو سسٹم مار کھا جاتا ہے جس پر سائنس کی بنیاد ہے۔ سائنس کی بنیاد ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کے معجزات پر، لیکن آج کی سائنس دنیا کے لیے مفید تو ثابت ہو ہی رہی ہے، لیکن بہت ساری جگہ مضر بھی ثابت ہو رہی ہے۔ اتنی ترقی کر لی کہ ہماری اپنی نسل کو ہم کاٹنے پر تلے ہوئے ہیں، ایسے ایسے ہتھیار بناتے ہیں۔ ایک بزرگ کی بات یاد آ رہی ہے کہ کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اپنے جیسی دوسری مخلوق کو مارنے کے لیے ہتھیار سازی کرے، لیکن یہ انسان بھی عجیب ہے کہ حضرت آدم کی ہی اولاد میں ایک جھگڑا پڑ گیا، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ مطلب اس کے کچھ بلڈ میں اور اس کے زمین کے انوائرمنٹ میں یہ ہے کہ یہ اپنے غصے کو قابو نہیں رکھتا، اور زمین کے انوائرمنٹ کی وجہ سے جناتوں کا بھی یہ حال ہے کہ انہوں نے بھی یہاں خون بہایا۔ اب کوئی یہ نہ پوچھے کہ ان میں بھی خون ہوتا ہے کیا، جب وہ دماغ وہاں آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا، جا کے پوچھ لیں گے، زندگی یہاں ختم ہی نہیں ہوتی۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ زندگی یہاں ختم ہو جاتی ہے غلط ہے، بلکہ ایک اسٹاپ آتا ہے موت کا، اس اسٹاپ کے بعد میں پھر سفر شروع ہوتا ہے، اور وہ اینڈ لیس سفر ہے۔ وہاں ہم سب دیکھ لیں گے آنکھوں سے بھی کہ جنات کیسے ہوتے ہیں، کیا سائز کے ہوتے ہیں، کیسے وہ اٹھتے بیٹھتے کپڑے پہنتے چلتے پھرتے ہیں۔ جتنا اللہ نے بیان کیا آمنا و صدقنا، میرا ایمان ہے میں اس کو سچ مانتا ہوں۔ اب رہا سوال یہ کہ جیسے ہی موت ہوگی سارے پردے کھل جائیں گے، سب کچھ پتہ لگ جائے گا۔ جیسے ہی بچے کی ولادت ہوتی ہے ساری دنیا اس کی آنکھ کے سامنے ہوتی ہے، لیکن ایک وقت رہتا ہے کہ وہ پرٹیکولر جگہ میں بند رہتا ہے۔ اب جب یہ ہماری بندش یہاں اس زمین سے اٹھے گی آگے تو ہمیں سب پتہ لگ جائے گا۔ لیکن چند چیزیں یہاں ہمیں یہ سمجھ میں آ رہی ہیں کہ رب تعالیٰ نے تخلیق کی حضرت آدم کی، اور حضرت آدم سے ہی ماں حوا کو بنایا، اور اس کا تذکرہ ہم کو سورہ نساء کی پہلی آیت میں ملتا ہے، اور اس میں بھی کوئی کہانی اور فلسفہ نہیں ہے، سمپل بات کہی گئی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے انسانوں تم کانشیس رہو تمہارے رب سے، جس نے تم کو ایک سنگل لائف اینٹیٹی سے، نفس واحدہ سے پیدا کیا، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، اور ایک ہی پیئر سے یہ ساری انسانیت کو اس زمین پر پھیلا دیا۔ اب جب ہم سائنس کی طرف جاتے ہیں تو یہ ساری آیتیں ایسا دکھائی دیتی ہیں کہ زبردست سائنس اس میں موجود ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم سوئے پڑے ہوئے تھے، ساری باتیں جو آج ہمیں یورپ سے ملتی ہیں وہ پہلے سے ہی قرآن شریف میں اس کا تذکرہ ہے۔ اس میں فخر کرنے کی ضرورت نہیں، عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن شریف کو ہم نے ایسے اتنا وقار بھی نہیں دیا کہ کچھ ہم دنیا کو سمجھیں، اپنے آپ کو سمجھیں۔ کون سی ایسی چیز ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن شریف میں نہیں فرمایا؟ ولا رد ولا یابسن فرمایا اللہ نے، اور ہر چیز کو فصلنا ہو تفصیلا فرمایا، تفصیل سے بیان کر دی۔ ہمارے بھی ابتدا تفصیل سے بیان کی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، وہ ایک سیل میں اتنا سب کچھ تھا، اسی لیے کہ انسان کا یا کسی بھی جانور کا یا کسی حیوان کا وہ جو سیل ہوتا ہے وہ سیل اتنا زیادہ پرفیکٹ ہوتا ہے کہ 99% سیل، 99% سے زیادہ ایک ہی طرح کے سیل ہوتے ہیں سارے انسانیت میں، ٹاپ ٹو باٹم۔ صرف 1% سے بھی کچھ کم میں رنگ، نسل، بالوں کی سائز، انگلیوں کی سائز، ناخن اور ہر چیز کوڈڈ فیڈ ہوتی ہے، اور یہ ڈی کوڈ کرنا نہیں آتا، ورنہ یہ بڑی بڑی بیماریوں پر قابو پا لیں۔ تحقیق چل رہی ہے ان کی، اور تحقیق چلتی رہے گی۔ یہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معجزات سامنے آتے ہیں، اتنے معجزات آنے کے باوجود سائنسدانوں کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ کلمہ شہادت ادا کریں، اس لیے کہ ہم نے مذہبی دنیا کے لوگوں نے اور ہر مذہب کے لوگوں نے
آپس میں اتنا خون بہایا ہے کہ دنیا مذہب سے ایک طرح سے چڑنے لگ گئی ہے ینگ جنریشن. ٹھیک ہے رسم و رواج کر لیں گے, باقی کسی کے دل میں ایمان نہیں ہوتا. 1 مہینہ روزہ رکھ لیتے تو 11 مہینے پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں. کوئی ان کو فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ ان کو وہ ایمان نہیں ہے, بلکہ ایک رسم اور رواج ہے, سوسائٹی ہے, ملک ہے, جیسے سب چل رہے ہیں اور خاندان چل رہا ہے ویسے چلتے رہتے ہیں. دے ٹرائی ٹو انجوائے اٹ. رمضان کو بھی کوئی ہم سیریسلی لیتے ہیں؟ ذرا راتوں کو ہمارے محلوں میں چلے جائیے, کیا انجوائے کرتے ہیں, کیسے کیسے ڈشز, یا اللہ اتنے زیادہ کھا لیتے ہیں کہ 3 دن تک کی کچھ سیری ویری نہ کریں تو بھی چلے, مگر ڈٹ کے کھاتے ہیں. اور لگ بھگ دنیا کا یہ حال ہو گیا کہ 1 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے, دن کو رات بنایا جاتا ہے, رات کو دن بنایا جاتا ہے. وہ قوم کیا ترقی کرے گی جو سال کے 12 مہینے میں 1 مہینہ چھٹی منائے؟ تو ترقی کر ہی نہیں سکتی. عبادت تھی, عبادت کے اندر چھٹی کی ضرورت کیا تھی؟ برابر باقاعدہ تراویح پڑھ کر سویا جا سکتا تھا, اور فجر کے تھوڑا پہلے اٹھا جا سکتا تھا, اور اس کے بعد بھی تھوڑا بہت موقع سونے کا مل جاتا. لیکن یہاں 12, 1, 2, 3, 4 اور پھر آخر میں ایسا ہو جائے کہ اب سحری کی اذان پر ہی ختم ہو سیر سپاٹے. گاڑیاں دوڑائی جا رہی ہیں, مستیاں کی جا رہی ہیں. کسی کو فکر ہے کہ یہ روزہ کیوں رکھا, اس کی بھی فکر نہیں ہے. اللہ کے تقوی کے خاطر رکھا. تقوی کہتے ہیں اپنے آپ پر قابو پانا, سیلف امپوز ڈسپلن. ڈسپلن تو ٹوٹ جاتا ہے. رمضان کی راتوں کو ہر ملک کے یہ حال ہو گئے, ہمارے بھی بڑے بڑے شہروں کے یہ حال ہے. فرمایا رب تعالیٰ نے یہاں کہ تم کا تخلیق کی, تم کو صورت بھی دے دی. ایک اس کا ترجمہ شیپ کا ہوگا اور دوسرا صورت کا ہوگا کہ اس ایک سیل کے اندر میں ساری چیزیں رکھ دی تھی, آپ اور میں اسی میں تھے, اور ان کی صورت گری بھی کر دی. اور یہ اللہ کو کیا مشکل ہے؟ اللہ کو کبھی کوئی کام بالکل مشکل نہیں. ایک کن میں تو ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کی, لیکن ایک سسٹم سے جب وہ بناتا ہے تو اس کا ہاتھ دکھائی نہیں دیتا. لیکن یہی سسٹم بالکل الٹ ہو جائے گا, اور ایک کن میں زمین اور آسمان بھی بن جائیں گے. ایک کن میں ساری مخلوق اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں کھڑی ہو جائے گی. ایک کن کہیں گے زمین چپٹی ہو جائے گی, کوئی ٹیلا نہیں رہے گا, اس میں کوئی جنگل نہیں رہے گا, اور ساری انسانیت ایسا لگے گا کہ کسی ٹرے میں سجی ہوئی اللہ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. یہ حالت بنانے والا ہے ایک کن میں. اور اس کے بعد میں پوچھے گا کہ میری طاقتوں کو پتہ لگا کہ میں ایک کن میں سب کچھ کر سکتا ہوں, مگر تم کو یقین نہیں آتا تھا. اب تم کو ایک ڈیمونسٹریشن دے دیا گیا, یقین آ گیا کہ کن میں کتنا پاور ہے. پھر ہم نے فرشتوں جیسی بڑی مخلوق کو, یہاں ہم ایک تصور لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک کنونشن یا ایک جلسہ بلایا ہوگا اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر, وہاں کچھ ملین فرشتے ہوں گے, اور آدم کا پتلا ہوگا, اور یہ جنات ہوں گے. یہ سمجھنا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہ مخلوق اپنی اپنی جگہ ہے. مخلوق ہر مخلوق سے اللہ کی ہاٹ لائن بنی رہتی ہے. ان کو حکم دیا کہ زمین میں خلیفہ بنایا جا رہا ہے اور تم سب کو اس کی سیوا کرنی ہے. لفظ سجدہ آیا. سجدہ کے ایک معنی جو سجدہ ہم نماز میں کرتے ہیں, لیکن اسی معنی میں اگر ہم اس کو لیں تو پھر قرآن شریف کی وہ آیت کا کیا معنی کریں گے کہ رب تعالیٰ نے جس میں فرمایا, سورۃ الحج کی 18 نمبر کی آیت ہے, سجدے کی آیت ہے یہ, الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ کو ہی سجدہ ریز ہے جو کچھ ہو آسمانوں اور زمین میں, چاند بھی اور سورج بھی اور ستارے بھی اور پہاڑ بھی اور درخت بھی. اب یہ ہم جیسا سجدہ ہمالیہ کرنے لگ جائے, کتنے آدمی اندر ہو جائیں, یا کوئی بڑا سا پیڑ ہم جیسا سجدہ کرے تو کتنے لوگ اندر ہو جائیں. ان کا سجدے کے معنی یہ ہے کہ اپنے رب کے حکم پر اس کو بوو کرنا, اس کو سر تسلیم خم کرنا. یہ فزیکل نہ ہو بلکہ روحانی ہو. ہماری نمازیں فزیکل ہو گئی ہوں گی, اس میں روحانیت پیدا کیجیے. اس کی اصل کسی بھی عبادت کی اس کی روحانیت ہے, اور روحانیت آئے گی تقوی سے کہ اللہ کا خوف کتنا ہے ہمیں. اس معنی میں ہم سجدہ لے رہے ہیں
کہ اس کو سبمٹ رہنا، اس کے سامنے جھکے رہنا، اس کو نقصان نہیں پہنچانا. تم سمندر ہو بہت بڑے، تم ڈبا سکتے ہو ساری انسانیت کو، لیکن تمہیں ڈبانا نہیں ہے، اس کو سپورٹ کرنا ہے، اس کی لائف یہاں گزرے. تم ہوا ہو آندھی کی شکل میں، سو کھڑا نہ رہنا تو زمین پہ، لیکن تمہیں اس کو سپورٹ کرنا ہے. تم بڑے سے پہاڑ ہو، تم کو اس کو سپورٹ کرنا ہے. تم کوئی بڑی مخلوق ہو، ہاتھی ہو، تو بھی اس کے دیکھتے نہیں ہم کہ کیسے بیچارے یہ ہمارے ساتھ سبمٹ ہیں. ذرا سا ہم سدھائیں، شیر کو دیکھیے آپ کی طرف آنکھ کرے گا اور بازو سے چلا جائے گا. تو کوئی آدم خور شیر جس کو کسی نے چھیڑ دیا ہو وہی انسانوں کا دشمن ہوتا ہے. عام طور سے شیر دشمن نہیں ہوتے. ہمارا ٹمبر کا کام ہے، جنگل میں دیکھے ہیں، بیچارہ آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے اور سادگی سے چلا جاتا ہے. شیر جیسی مخلوق بھی، اور ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے. لیکن ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ دنیا کی کوئی مخلوق اور کوئی چیز ہمیں نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی جب تک کہ اللہ کا آرڈر نہ ہو. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. آپ فرمائیے کہ جو مصیبت ہم پر پڑتی ہے وہ صرف وہی پڑ سکتی ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے. تمہارے ہاتھوں ہم مصیبت میں پڑے، تمہارے ہاتھوں ہم ذلیل ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. ذلت اگر ہم نے ذلیل کام کیے ہوں گے، ذلت اور خواری ہم کو برداشت کرنی پڑے گی، فیس کرنا پڑے گا. تو آدم کو سپورٹیو بنا رہنا پڑے گا. فسجدوا الا ابلیس. ابلیس سب نے اس حکم پر عمل کیا، ابلیس نے نہیں کیا. یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ شاید اس کا پرسنل نام ابلیس ہو. میں شاید اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے بھی نہیں پتا، جو کچھ یہاں آ رہا ہے فیس ویلیو پہ قرآن شریف سے جو سمجھ میں آ رہا ہے میں بیان کر رہا ہوں کہ شاید اس کا پرسنل نام ابلیس ہو. اب یہ کہ وہ ابلیس ہے تو اس کی صفت کیا ہے؟ اس کی صفت ہے الشیطانی الایا. شیطان نام نہیں ہوتا ہے، شیطان صفت ہوتی ہے، اس لیے الایا. دوسرا یہ کہ بھئی کس طرح سے مخلوق بنی ہے، وہ بھی قرآن شریف بتاتا ہے کہ جنات ہیں، اور یہ ہم کو دکھتے کیوں نہیں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترون. وہ اور اس کی پوری نسل تم کو دیکھتی ہے، ایسی جگہ سے دیکھتی ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو ایسی بہت ساری مخلوق ہوتی ہیں. ایٹم کو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کی طاقت کا ہم کو انداز ہے. پتہ نہیں کیوں کہ اس آنکھ کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ساری چیزیں ہم کو دکھنی چاہیے. ارے ایک آسمان نہیں دکھتا بابا، نظر اٹھا کے دیکھو تو تمہاری نظر کے فوکس میں جتنا آسمان ہوگا وہی دکھائی دے گا. پورا آسمان بھی نہیں دکھائی دے گا تمہیں ایک نظر، نہ پوری زمین دکھائی دے گی. تو ہمارا ویژن جتنا اللہ تعالیٰ نے بتایا اتنا ہی ویژن ہم کو ہے. دوسرے جانوروں کو ویژن دیا، جتنا ان کو دیا اتنا ہی ویژن ان کو ہے. یہ بصارت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. بصارت کہتے ہیں ویژن کو، آنکھ کو نہیں. آنکھ تو ایک پارٹ ہے جس کو فنکشن کرنا ہے، اور اس کے فنکشن کو بصارت کہتے ہیں. فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. جو سجدہ کر رہے تھے ان کے ساتھ ابلیس نہیں تھا. اور اس نے کیوں یہ کیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوراً اس کو اللہ تعالیٰ فنا کر دیتے، حکم نہیں مانا. لیکن اس کو وجہ پوچھی. وجہ تو اللہ کو معلوم ہی تھی کہ کس وجہ کی بنیاد کے اوپر میں سجدہ نہیں کرے گا. یہ سب اس کو ازل سے معلوم تھا. لیکن وہ سامنے آنا چاہیے کہ بھئی کیا چیز ہے یہ، اور اس کے ساتھ ہماری انسانیت کا، انسانوں کا اس کے ساتھ میں رشتہ کیا ہے، اور کیسے سروائیو کرنا ہے اس دنیا میں. جنات یہاں رہیں گے، بسیں گے، سب کچھ کریں گے، اور ساتھ ہم کو بھی یہاں رہنا اور بسنا ہے، اور ایک سیف سائٹ کرنا ہے، دنیا کی بھی اور ہماری آخرت کی بھی، اس دنیا کی بھی اس دنیا کی بھی، کہ شیطان کے وجود کے باوجود ہم کس طرح سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. اب انشاءاللہ اس کو بعد میں اس لیے دیکھیں گے کہ شاید میں نے بہت ساری باتیں ایسی کہہ دی ہو جو غیر ضروری ہوں. مجھے اس کا افسوس ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. ہم انشاءاللہ اسی آگے کی آیتوں میں بہت ساری ہدایات اور انسٹرکشنز ہمارے لیے موجود ہیں اور معلومات موجود ہیں. پھر یہ واقعہ جو ہے کافی آگے آئے گا، تو انشاءاللہ انہی آیات پر جو بات ہے وہ کہہ لیں گے. اور ایک تو چیز کچھ سامنے آئی گئی کہ انسانوں کی تخلیق کی ہم انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا، زندگی دی، صلاحیت دی، اور وہ پسند فرمائیں تو پھر حاضر ہوں گے انہی آیات کے ساتھ میں. وصلی اللہ علی النبی الکریم.